بڑا پربہار اور پر مسرت موقع ہے، رمضان المبارک بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ اللہ کا خاص فضل اور خاص احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی خوبصورت، پر نور، پر کیف ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوستو، بڑے مضمون حاشیہ خیال میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کچھ کہا جائے، لیکن آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ایسا عزت اور برکت والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، روحیں تازہ ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایک بات کسی دل سے ٹکرائے اور اللہ اس کی اصلاح کا سبب بنا دے۔ میرے عزیزو، کافر، مشرک، بے ایمان وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کسی دور میں بھی روشن نہیں تھی، معاذ اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مادہ پرست ہیں، مادہ پرست تھے اور معاذ اللہ مادہ پرست ہی رہیں گے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرتی بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر کبھی دیکھنا ہو تو غوث اعظم جیلانی کو دیکھا کرو، یا بایزید بستامی کو دیکھا کرو، یا بہاول حق زکریا ملتانی کو دیکھا کرو، یا حضرت مجدد الفسانی کو دیکھا کرو۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ تابعین کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، لیکن وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ایک بات تازیانے کے طور پہ ہم سے کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اتنے اچھے تھے تو تم ان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں؟ اور اگر ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا اور وہ اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ تھے اور وہ چیزیں بڑی اچھی کی تو تم کیوں نہیں اپناتے؟ میرے دوستو، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان گفتار کا نام ہے۔ یہ دین جوگیوں، پنڈتوں، راہبوں کا دین نہیں، نماز رسم نہیں، روزہ رسم نہیں۔ اگر آپ چند گھڑیاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر لیتے ہیں تو مثال دینے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، تھوڑی دیر تو ہندو بھی بت کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو رسم نہ بناؤ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہندوستان کی عورت بھی اپنے خاوند کے لیے ایک دن بھوکا رہتی ہے۔ اس کو رسم نہ بناؤ۔ اگر آپ کچھ روپے مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو عیسائی بھی اپنے گرجے کو پیسے دیتا ہے۔ اس کو رسم نہ بناؤ۔ خدا را جمعے کا دن ہے اور آپ کو ایک تکلیف اور ایک دکھ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، تیرا میرا کردار رکاوٹ بن گیا ہے۔ رکاوٹ۔ رام دھیرم نام کا شخص ہے، ہندو، اس نے 3 جلدوں میں نبی پاک کی سیرت لکھی ہے، ہندو ہے، اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے عرب کا چاند۔ کیا نام رکھا ہے؟ بولیے گا۔ بڑی اعلیٰ سیرت لکھی ہے، اور یہ شعر اس ہندو کا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، دیکھو کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ اس ہندو کا شعر ہے۔ اس سے کسی بندے نے کہا کہ جب اتنا ہی اچھا دین ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر اتنا ہی اچھا نبی پاک کا تجھے اخلاق کردار لگا ہے تو ان کا غلام کیوں نہیں بنتا؟
اس ہندو سے لوگوں نے سوال کیا کہ سیرت بھی تو نے لکھی ہے، نعتیں بھی تو نے لکھی ہیں، پھر تو کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ تو ہندو نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں غلام بن جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ میں اور آپ رکاوٹ بن گئے، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو اسلام کو گالی دیتے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو حرم کعبہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور حضور کے وقار پر معاذ اللہ وہ دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج پہلا جمعہ تھا تو میں نے دکھ کی داستان چھیڑ دی۔ میرا اور تیرا کردار، ہمارا طرز زندگی، طرز معیشت، طرز معاشرت رکاوٹ بن گیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دور، ایک مسلمان اور ایک یہودی اکٹھے رہتے ہیں، یارانہ بھی ہے، پڑوس بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ اس یہودی سے وہ مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ تو وہ یہودی جواب میں کہنے لگا اگر تو دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ میں داڑھی والا ہوں نہ تو داڑھی والا ہے، نہ تو حلال کھاتا ہے نہ میں حلال کھاتا ہوں، نہ تو حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے نہ میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو بھی شرابی میں بھی شرابی، تو بھی زانی میں بھی زانی، کیا ایک کلمہ پڑھا کے رنگ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ رہنے دے مجھے، میں یہودی۔ ہاں، اگر دین وہ ہے جس پہ بایزید عمل کرتا ہے تو میں آج ہی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ دین ہے جس پہ بایزید تیرا میرا کردار۔ دوستو، اگر ابو جہل کو پتا ہوتا نا کہ صرف کلمہ پڑھنا پڑے گا اور کچھ نہیں کرنا، شرابیں پیتے جاؤ، نمازیں چھوڑتے جاؤ، اگر ابو جہل کو پتا ہوتا یہ سارا کچھ کرنا ہے، بدکاری کرتے جاؤ، زیادتی کرتے جاؤ، حرام کھاتے جاؤ، ڈاکہ ڈالتے جاؤ، چوری کرتے جاؤ، بس کلمہ پڑھ لو، اگر ابو جہل کو پتا ہوتا اتنی بات ہے تو اس نے فٹافٹ پڑھ لینا تھا۔ اس کو کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ کلمہ بھی پڑھو، چوری بھی کرو، کلمہ بھی کرو، بددیانتی بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، ڈاکہ زنی بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، عورتوں کے بارے میں بری گفتگو بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، لوگوں کی عزتوں کو اچھالو، غیبتیں کرو، چغلیاں کرو، جھوٹ بولو، دغا بازی کرو، جھوٹ بولو، بے ایمانی کرو، ہیرا پھیری کرو، تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا۔ خالی اتنا ہی فرق۔ ہم لوگ عیسائی سے نفرت کرتے ہیں، اس پیالے میں وہ پانی پی جائے اس میں ہم پانی نہیں پیتے، کیا فرق ہے جی؟ بولیے گا۔ کلمے کی بڑی بہار ہے، میں انکار نہیں کرتا، خالی کلمہ بھی بندہ پڑھے تو عزت اس کی بھی بڑی ہے، مسلمان کا بڑا مقام، لیکن فقط ایک دعویٰ کرنا، دعویٰ اسلام۔ اقبال کہتا ہے چوب بگویم با مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپنے لگ جاتا، ہائے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ انداز مسلمانی۔ میرے عزیز سن، مسلمان مثالی ہوتا ہے، مسلمان کا کردار مثالی، گفتار مثالی، اس کا طرز زندگی مثالی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ مسلمان تو بھیک مانگنے بیٹھ جائے تو بھی مثالی ہوتا ہے، بھیک مانگنے بیٹھ جائے۔ مولانا ابو النور علیہ رحمہ نے لکھا ہے دلی کی مسجد کے دروازے پہ ایک مسلمان بھیک مانگا کرتا تھا، 26-28 دروازے مسجد کے، ایک انگریز آیا دلی کی مسجد میں، وہ دیکھنے آیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کا شاہکار کیسا ہے، تصویریں اتارے گا، فوٹیج بنائے گا اور اپنے گھر لے جائے گا۔ وہ آیا مسجد دلی کو دیکھنے، دلی کی، تو دروازے پہ ایک فقیر بھیک مانگنے بیٹھا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ عزیزو، وہ فقیر مانگنے بیٹھا ہے، اس انگریز سے اس فقیر نے جب سوال کیا نا کچھ دے دے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، ایک ہاتھ اس کا مفلوج ہے، نظر بھی پورا نہیں آتا، کم دکھائی دیتا ہے،
اس انگریز نے بٹوا نکالا اور $1 اس فقیر کی جھولی میں ڈالا، اور جب آگے بڑھنے لگا تو پیچھے جیب ہوتی ہے پینٹ کی، پینٹ میں پیسے بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر کی نظر پڑی، اس نے وہ بٹوا اٹھایا، دیکھا یہ تو اس آدمی کا گر گیا ہے۔ مسجد میں اس نے تلاش کیا تو ایک دروازے سے آیا، کسی اور دروازے سے گزر چکا ہے۔ دن بڑے بیت گئے، وقت بڑا گزر گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس انگریز کا پھر دل کیا کہ ایک چیز دیکھنے کو رہ گئی تھی، دیکھ کے آتا ہوں۔ دلی کی مسجد کے دروازے سے گزرا تو فقیر دیکھ کے چلایا، صاحب جی سنیے گا، غور کیجئے گا۔ کوئی درمیان میں اس نے نمائندہ بٹھا کے، کوئی ٹرانسلیٹر بٹھا کے بات کی، کہا جناب آپ کا بٹوا رہ گیا تھا، 6 مہینے ہو گئے، روز لے کے آتا ہوں، کب آپ آئیں گے؟ بٹوا لے لو۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر ارے پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ اس نے جب بٹوا تھمایا تو انگریز اس فقیر کو دیکھتا، کبھی مسجد کو دیکھتا، کبھی اپنا بٹوا دیکھتا، ڈالروں سے بھرا بٹوا۔ کہنے لگا تجھے ضرورت نہیں تھی، تو ایک ایک آنا مانگتا ہے، حاجت نہیں تھی؟ اس فقیر نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا جناب حاجت بڑی تھی، 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹا کوئی نہیں، غربت ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے، پر کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے غریب کو مانگنے کی اجازت تو دی ہے پر بے ایمانی کی اجازت نہیں دی۔ 2 منٹ کے لیے خیال آیا تھا رکھ لیتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا تو جتنا مرضی بھوکا سہی، جتنا مرضی غریب سہی، تو من کا تو بڑا امیر ہے نا، تیرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ میں اس محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھ سے زیادہ بھی کوئی امیر ہوگا؟ کہا میرے دل میں خیال آیا اگر میں نے بٹوا رکھ لیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، صبح قیامت آپ نے اپنے نبی جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ، محمد کے ایک امتی نے میرا مال دبا لیا تھا، میرے نبی پاک کی بارگاہ میں اگر عیسیٰ شکایت لے کے گئے اور میرے نبی کی گردن جھک گئی، میں بھوکا مر سکتا ہوں، بیٹیاں بھوکی زندگی گزار سکتی ہیں، میری بیوی رات کو بھوکی سو سکتی ہے، زندگی کانٹوں کی سیج پہ گزر سکتی ہے، لیکن محمد کی شریعت پہ دھبا لگ جائے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ دھبا، حضور کے کردار پر کوئی بات کرے، کوئی میرے نبی پاک کو جا کے کہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب تیرا یہ کردار ہوگا، حضرت ابو نور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کا کردار، ہم بحث کے ساتھ دین پھیلانا چاہتے ہیں، مناظرے کے ساتھ۔ آپ کسی شخص کو دیکھیں گے نا، کسی کو وہ ٹٹولتا پھرتا ہے، سامنے والے کو ٹٹولتا پھرتا ہے، مولوی یہ کرتا ہے، پیر یہ کرتا ہے، تاجر یہ کرتا ہے، سیاستدان یہ، سامنے والے کو ٹٹولتا پھرتا ہے۔ اور میرے عزیز سامنے والے کو ٹٹولنا چھوڑ دے، آپ جس بندے کو چھیڑیں گے میرے سمیت وہ سامنے ٹٹولتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہی نہیں۔ میرے عزیز سامنے ٹٹولنا چھوڑ اور ذرا نا ادھر ٹٹولنا شروع کر، ذرا اندر دیکھ، بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیاں پھڑنا ہے، او جڑا تیرے گھر بیٹھا تو انہوں پھڑیا ہی نہیں، ذرا تھوڑا سا ادھر بھی ٹٹول۔ پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا، ذرا اپنے آپ کو ٹٹول۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک شخص تھا چور، اس نے بصرے کے بازار سے ایک آدمی کو ہیرا خریدتے دیکھ لیا، ہیرا خریدنے والا نیک آدمی تھا، بصرے سے کوفے جانا تھا، چور آگے بڑھا، کہنے لگا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا کوفے۔ کہنے لگا میں نے بھی وہیں جانا ہے، حالانکہ جانا کوئی نہیں تھا، خیال یہ تھا کہ یہ رات کو سوئے گا، میرے ساتھ سفر پہ ہوگا، رستے میں کئی راتیں آئیں گی تو اس کا ہیرا نکال لوں گا، ساتھ ہو لیا۔ اب مغرب کے بعد یہ چور سو جاتا، کیونکہ اس نے تو آدھی رات کو اٹھ کے چوری کرنی تھی نا۔ مغرب کے بعد وہ اللہ کا بندہ عشاء پڑھ کے سوتا، چور ساری رات اس کی جیب سے ہیرا ٹٹولتا رہتا، ساری رات۔ سویرے اٹھ کے اس سے پوچھتا صاحب جی ہیرا کدھر ہے؟ تو وہ جیب سے نکال کے کہتا یہ میرے پاس ہے۔ کہتا عجیب تماشا ہے بھائی، میں کہا چلو کل صحیح۔ کل پھر یہی ماجرا ہوا،
شام پڑھ کے سو گیا، وہ عشاء پڑھ کے سوئے، آدھی رات کو چور اٹھا، گہری نیند چلے گئے ہو گئے، ان کی جیبیں ٹٹولی، سامان سارا ٹٹولا، ہیرا نہ ملا۔ سویرے اٹھ کے کہنے لگا جناب آپ کا ہیرا، انہوں نے جیب سے نکالا، کہا یہ میرے پاس ہے۔ اب چور تھک گیا، کئی مہینے گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، بصرہ سے چلے کوفہ آ گیا، جب کوفے کی دیوار نظر آئی تو پھنس گیا، پریشان ہو گیا، کلک گیا، وہ کہنے لگا اللہ کا واسطہ میرے اوپر کوئی رحم کر، مجھے تو پاگل کر دے گا، میں ساری رات ہیرا ڈھونڈتا رہتا ہوں، مجھے نہیں ملتا، تو سویرے جیب سے نکال دیتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ تو ملا رومی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا جب میں سونے لگتا ہوں تو ہیرا تیری جیب میں ڈال کے سو جاتا ہوں، تو اصل میں اتنا شدائی ہے کہ مجھے ٹٹولتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، ایک رات بھی تو کبھی اپنی جیب ٹٹولتا تو ہیرا تجھے، ایک دن بھی کبھی تو اپنا اب ٹٹولتا تو ہیرا تجھے، فی انفسکم افلا تبصرون۔ مسلمانوں غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سامنے والا ٹٹولا، سامنے والا پرکھا، اس کو گھورا، اس پہ طنز کی، کاش کبھی ایک دن اپنے آپ کو ٹٹولا ہوتا، او بلے شاہ تو اسمانی اڈتی یا پھڑ میں جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں، کبھی اندر ٹٹول کے تو دیکھ، تیرے اپنے اندر ہیرا موجود ہے، تیرے اپنے اندر خیر، مثالی مسلمان بنو، مثالی مسلمان۔ میرے رسول پاک نے کعبہ دیکھا، کعبہ، اور کعبے کو دیکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن جو میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان اپنا پہچان، غور کر تو کیا ہے اور تو کیا بن گیا ہے۔ یہ 2 وقت کی روٹی، یہ گاڑی، یہ کار، یہ تیری منزل نہیں، تجھے کافر نے الجھا دیا ہے روزی روٹی کے چکر میں، تو بھوک کاٹ کے دین پھیلانے والا ہے، تو غربت سہ کے لوگوں کو روٹی دینے والا ہے، تو اپنے اندر جبر کر کے دوسروں کو سکون دینے والا ہے۔ مثالی مسلمان بن، مثالی کردار اپنا، مثالی طرز زندگی اختیار کر، وہ کردار اپنا جو صحابہ کا کردار تھا۔ اللہ کو یاد رکھ، اپنے رب رسول کو محسوس کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل سے گزرے، ایک چرواہے کو دیکھا، اس کو کہنے لگے آ میرے ساتھ کھانا کھا لے، بکریاں چرا رہا ہے، غریب آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا میں دوپہر کو روٹی نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے اتنی گرمی میں بکریاں چراتے روزہ رکھا، اور وہ بھی نفلی، ہٹے کٹے نوجوان رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ ڈر اس وقت سے جب بے نیاز رب تجھے بیمار کر دے، بے نیاز رب تجھے بیمار کر دے، اور پھر تو کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہوا، بہانے کرتا ہے روزہ رکھنے کے۔ میرے اللہ کا قانون ہے جو بوجھ بندہ اٹھا نہ سکے اللہ ڈالتا ہی نہیں۔ اگر روزے رکھنے کے تم قابل نہ ہوتے میرا رب تم پہ فرض ہی نہ فرماتا۔ میرے عزیزو سنو اور یاد رکھو، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اور صحابہ اور حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے۔ کہنے لگا روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے میرا دل کیا دیکھوں تو صحیح امانت دار کتنا ہے۔ میں نے کہا ایک بکری بیچ دے، پیسے لے لے۔ تو مجھے کہنے لگا میری تو نہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اپنے مالک سے کہنا ایک بکری، بولیے گا، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجھے جواب اس نے بڑا عجیب دیا، کہنے لگا مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا ہے، رب کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے پوچھا تو اس کو، مالک کے آگے تو بہانا چل جائے گا، رب نے پوچھا تو۔ عبداللہ ابن عمر گھر گئے، پتا کیا اس کا مالک کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی کا غلام ہے، اس کو پیسے دیے اور پیسے دے کے غلام خریدا، پھر ساری بکریاں خریدی، وہ بکریاں خرید کے اس مالک کو دے دی۔ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، ایک غلام کے ساتھ نیکی؟ فرمایا یہ غلام نہیں، یہ میرے محمد کی امت کا مثالی مسلمان ہے، اور تم اسے غلام نہ سمجھنا، میں مفتی مدینہ ہوں، لیکن اس نے مجھے بات بتلائی ہے، میرے دل کے اندر نور پیدا کر دیا ہے۔ یہ مثالی مسلمان ہے، اس کا کردار مثالی، گفتار مثالی ہے، طرز زندگی مثالی، غریب ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، مجبور ہے،
لیکن اسے ہر چیز سے زیادہ محمد عربی کی سنت کا خیال ہے، شریعت کا خیال ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب تک ہم مثالی مسلمان تھے، مثالی، پھر رشتے ناتے، مجبوریاں، یہ لاچاریاں، یہ اولادیں، کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ سب سے زیادہ بیٹے سے پیار کون کرتا ہے؟ بولیے گا۔ ماں کرتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا یزید کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، مروان بن حکم لڑائی کر رہا ہے، بیٹا دیکھتا ہے کہ مجھے اب شکست ہو جائے گی، دوڑا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، اماں جی میں شکست دیکھ رہا ہوں، کیا کروں؟ ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے نا، میرا بیٹا مر جائے گا تو کیا بنے گا۔ اور ماں کی عمر کتنی ہے؟ 94 سال۔ صدیق اکبر کی بیٹی کی عمر 94 سال۔ یہ وہی بی بی ہے جو غار ثور میں میرے نبی کو روٹی پکا پکا کے پہنچایا کرتی تھی۔ یہ وہی بی بی ہے جو غار ثور کی پرخار وادیاں رات کو تنہائی میں چڑھ جاتی تھی۔ وہ بی بی بیٹے کو جواب کیا دیتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا تو حق پہ ہے کہ نا حق ہے؟ بیٹا تو حق پہ ہے کہ نا حق ہے؟ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے اماں جی میں حق پہ ہوں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا پھر ماں کی ممتا نہ دیکھنا، پھر اپنا مرنا نہ دیکھنا، پھر میرے محمد کی شریعت کا خیال کرنا۔ تو کٹ گیا تو کوئی بات نہیں، تو مر گیا تو کوئی بات نہیں، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو ماں صبر کر لے گی، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا پاس کرنا، میرے نبی کی سنت کا خیال کرنا، دین اسلام کا تو مجاہد ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں مجاہد بک جاتے ہیں، مجاہد دوڑ جاتے ہیں، مجاہد ڈر جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں زلیخا کی طرح جوان بن کے بیٹے کو تبلیغ کر رہی ہے۔ بیٹا کہنے لگا اماں جی لگتا ہے کہ جب میں قتل ہو جاؤں گا تو مروان میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، مروان مجھے لٹکائے گا۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا شاید تجھے یاد نہیں، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو سب سے پہلا لال اللہ نے میرے گھر میں دیا تھا۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں تجھے گود میں اٹھا کے باپ اور ماں کے پاس نہیں لے کے گئی تھی، محمد عربی کے پاس لے کے گئی تھی، اور میرے رسول پاک سے میں نے کہا تھا سونیا رب نے بیٹا مجھے دیا ہے، غلام آپ کا بنانا ہے۔ میرے حبیب نے اپنے منہ میں کھجور ڈال کے چبائی تھی اور پھر اپنے منہ سے نکال کے تیرے منہ میں ڈالی تھی۔ خبردار بوڑھی ماں نہ دیکھنا، خبردار تپتا ہوا صحرا نہ دیکھنا، خبردار گرجتی ہوئی تلواریں نہ دیکھنا۔ تیرے سینے میں محمد کا لواب دہن شامل ہے، تیرے وجود میں رسول اللہ کا لواب دہن ہے۔ خیال تو نے شریعت نبوی کا کرنا۔ اٹھ میرا بیٹا نکل۔ 94 سال کی ماں کہنے لگی بیٹا تو کٹ بھی گیا تو میں بزدل کی ماں بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں شہید کی ماں بن کے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کو کاٹا گیا، گردن کاٹ کے مروان نے حرم کعبہ کے چوک میں لٹکا دی۔ 14 دنوں تک لاش لٹکتی رہی۔ ماں سے لوگوں نے کہا چل زیارت کارا، مروان نے کہا لاؤ اس کی اماں کو ذرا دکھاؤں۔ ماں آئی اور دیکھ کے چہرہ چاہیے تھا نا تڑپ جاتی، رو پڑتی۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے واہ میرا دودھ کام کر گیا، واہ نبی کا تھوک کام کر گیا۔ لوگوں کے شاہ سوار شہید ہو کے گھوڑے سے گر جاتے ہیں، میرا شاہ سوار شہید ہوا ہے لیکن اب بھی گھوڑے پہ موجود ہے، ابھی تک گھوڑے پہ موجود ہے۔ لوگ کہنے لگے 14 دن ہو گئے۔ ماں کہنے لگی لاشوں سے بدبو آتی ہے، ذرا میرے ابن زبیر کے قریب سے گزرو تو صحیح، پتہ منظر کیا ہے۔ لوگ گزرے تو کہنے لگے ایسی خوشبو تو کبھی سونگھی نہیں، ایسا طرز زندگی تو کبھی دیکھا نہیں۔ ماں کہنے لگی اس نے کچھ نہیں دیکھا، محمد کے لواب دہن کی لاج رکھی ہے۔ تو رب نے فرمایا ابن زبیر تیرے وجود میں میرے نبی کا تھوک شامل ہے، تیری لاش قیامت تک بھی لٹکتی رہی تو بو نہیں آئے گی، خوشبو ہی بکھیرتی رہے گی۔ لواب دہن رسول اللہ کا شامل ہے۔ مثالی مسلمان بن، مثالی مسلمان بن، مثالی باپ بنے، مثالی ماں بنے۔ تو پھر میرے عزیزوں رشتوں کو نہیں دیکھا جاتا، شریعت محمدیہ کو دیکھا جاتا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو سنت کو دیکھا جاتا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات سنو،
ہم رشتوں کو ہم کہتے ہیں جی پھر کیا کریں، بچے ہیں، کیا کریں، بہن ہے، کیا کریں۔ محمود غزنوی کا دور، ایک بی بی آئی، آ کے کہنے لگی محمود ہندوستان کے ہندو گھرانے کی رہنے والی ہوں، ایک نوجوان زرق برق شاہی لباس میں آتا ہے، میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، آ کے زبردستی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو گھر جا، میں سارا پتہ کرا لیتا ہوں، اور جب وہ دوبارہ آئے تو مجھے آ کے اطلاع دے دینا۔ اپنے خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو روانہ کیا، معلومات کٹھی کر لی۔ 4 دن کے بعد وہ بی بی پھر آئی، آ کے کہنے لگی وہ میری عزت کا ڈاکو پھر آیا ہے۔ محمود غزنوی فوج نہیں بھیجی، سپہ سالار نہیں بھیجا، کوئی شخص نے بھی تلوار پکڑی، خود اٹھے، گھر گئے، رات کا سناٹا ہے، دیا جل رہا ہے۔ اس بی بی سے کہنے لگے چراغ گل کر دو، اس نے دیا بجھایا تو محمود غزنوی نے اللہ اکبر کہا اور اس نوجوان کی گردن پہ تلوار ماری۔ جس طرح گیند گرتی ہے دور جا کے فٹ بال کی طرح اس کا سر گرا۔ محمود غزنوی کچی زمین پہ سجدے میں گر گیا، اٹھا، درود پڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے شریعت کی حفاظت کر لی ہے، حضور میں نے شریعت کی حفاظت کر لی، میں نے اب کی شریعت کا لحاظ رکھا۔ یہ بات کہی اور محمود نے کہا چراغ جلاؤ، پانی لاؤ۔ محمود غزنوی کے لیے پانی لایا، 1 گلاس پیا، بی بی دوسرا پیالہ لائی، دوسرا پیا، تیسرا پیا، ایک ہی نشست میں 7 پیالے پانی کے محمود غزنوی پی گئے۔ بی بی پوچھتی حضرت جی بندہ تو آپ نے مار دیا، ماجرا سمجھ میں نہ آیا، پانی کیوں پیتے ہو، چراغ کیوں بجھاتے ہو؟ تو کہنے لگے تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، یہ عشق محمد کی داستانیں ہیں، تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے عشق کی داستانیں ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی فرما برداری کرنے والوں کے رنگ ہیں۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگے پانی اس لیے پیا ہے کہ تو میری سلطنت میں ہے، کافر ہوئی تو کیا ہوا، ہندو ہوئی تو کیا ہوا، تو میرے زیر نگی ہے۔ جس دن تو نے کہا تھا نا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھائی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، اگر حسین 3 دن پیاسا رہ سکتا ہے نانے کی شریعت کے لیے، عثمان غنی 40 دن پیاسے رہ سکتے ہیں مصطفیٰ کے دین کے لیے، تو میں بھی 4 دن بغیر پانی پیے رہ سکتا ہوں۔ کہا 4 دن سے پانی نہیں پیا، تجھے انصاف ملے گا تو پیوں گا۔ کہنے لگی دیا کیوں بجھایا؟ تو محمود غزنوی رو پڑا، کہنے لگا بی بی بہنوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، میری ایک ہی بہن بچپن میں بیوہ ہو گئی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کے سہارے اس نے ساری جوانی کاٹ دی، میری بہن بڑا پیار ہے مجھے، ایک میری بہن، ایک ہی اس کا بیٹا۔ جس دن تو میرے پاس شکایت لے کے آئی میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا تیری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والا میری سگی بہن کا بیٹا ہے۔ چراغ اس لیے گل کیا ہے کہ تلوار مارنے لگوں تو کہیں بہن کا بڑھاپا نہ یاد آئے، جب میں قتل کرنے لگوں تو بھانجے کی محبت جوش نہ مارے۔ قتل اس لیے کیا ہے کہ بھائی کو بہن سے بڑا پیار ہوتا ہے، ماما کو بھانجے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن کائنات سے میں سب سے زیادہ پیار مجھے محمد کی شریعت کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ۔ چراغ گل کر کے، بھانجا قتل کر کے میں نے قوم کو پیغام دیا ہے کہ ہم نے مثالی بھائی تو بننا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے مثالی مسلمان بننا ہے، اس سے پہلے ہمیں مثالی غلام بننا ہے، اس سے پہلے ہمیں مثالی مومن بننا ہے۔ میں مثالی مومن بننا چاہتا تھا، لہذا میں نے کچھ نہیں دیکھا، چراغ گل کر کے، بہن کی گود اجاڑ کے میں نے رسول اللہ کی شریعت کو قائم رکھا ہے۔ میرے عزیز، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مثالی مسلمان بننے سے پہلے مثالی بھائی بنے، مثالی باپ بننے سے پہلے، مثالی مسلمان بننے سے پہلے مثالی باپ بنے۔ پہلے مثالی مسلمان بن، پھر مثالی بھائی بننا، پہلے مثالی مسلمان بن، پھر مثالی باپ بننا، پہلے مثالی مسلمان ماں بن، پھر مثالی ماں بننا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم مسلمان مثالی نہیں ہیں، اور جتنے مرضی مثالی بن جائیں، ایک دکان کی بجائے 11 دکانیں ڈال لیں، 1 لاکھ کی جگہ 11 ارب آ جائیں، جب تک کردار میں مثال نہیں، گفتار میں مثال نہیں، تب تک ہمارا کوئی کام۔ صحابہ کرام مثالی تھے، اٹھنا مثالی، بیٹھنا مثالی، طرز زندگی مثالی، ان کا رنگ ڈھنگ
کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی آدمی نے کسی سے 40 لاکھ روپے لینے ہوں اور وہ معاف کر دے؟ جی سامنے والا مر جائے وہ الگ بات ہے. 40 ایک صحابی نے اپنے بھائی سے 400 دینار لینے تھے. میں 40 لاکھ کہوں گا آج کے زمانے کے مطابق. 400 دینار. صحابی کا نام ہے ابو قتادہ. قرضہ لینے آئے ہیں. اب جس نے قرضہ دینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے تم نے پیسے لینے اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو. جو تنگ دست کو مہلت دے دے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. لیکن اگر وہ بہانے کر رہا ہے پھر تمہیں سختی کی اجازت ہے، جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. حضرت ابو قتادہ نے 400 دینار لینا ہے، قرضہ لینے آئے ہیں. اب وہ جو مقروض ہے اندر سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا کے کہہ دے ابا جی گھر کوئی نہیں. اب انہوں نے سن لیا. اس نے آ کے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے والد تو گھر میں نہیں. یہ نیچے سے پکارے دوسری چھت پہ وہ مقروض. کہا نیچے آؤ میں سن چکا ہوں تم گھر میں ہو. وہ نیچے آیا تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا شرم کی وجہ سے. کہا چھپتے کیوں ہو؟ چھپتے کیوں ہو؟ کہنے لگا آپ کے پیسے دینے ہیں گنجائش کوئی نہیں. کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہا پیسے دینے ہیں گنجائش کوئی نہیں. کہنے لگا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے. دیکھ تو پیسے نہ دیکھ، قرضہ نہ دیکھ، رسول اللہ کی شریعت دیکھ. تو اپنا کردار بدل دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. میں تجھ سے پیسے نہیں وصول کرنا چاہتا، تجھے مثالی مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں. جا میں اپنا 400 دینار کا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں. معاف کرتا ہوں قرضہ، اس لیے کہ مثالی مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں. معاف کرتا ہوں قرضہ. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے. کہنے لگا حضرت جی اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو میرا بھی وعدہ ہے صبح قیامت تک اور جب تک میری زندگی رہے گی میری زبان سے جو بھی نکلے گا سچ ہی نکلے گا، جو بھی نکلے گا صحیح نکلے گا. مثالی مسلمان بن کے وقت گزاروں گا. دوستو ہے کام محنت والا، بری عادتوں کو چھوڑنا کام محنت والا مشکل ہے. میں کر رہا ہوں تقریر آپ سن رہے ہیں، لیکن جوان جو مشکل سے لڑے اسی کو جوان کہتے ہیں. جو مشکل کے ساتھ لڑنا جانتا ہے جوان وہی ہے. اور بہادر اس کو نہیں کہتے جو پہلوان کو بچھاڑ دے، بہادر اس کو کہتے ہیں جو عادتیں بدل جاتا ہے، جو اپنے اندر تبدیلی کر لے. تو کیسا بہادر ہے کہ سامنے والے کو بدلنے کی کوشش کر رہا؟ تیری بہادری کا تب پتہ چلے گا جب تو اپنے آپ کو بدلے گا، جب تیرے اندر تبدیلی آئے گی، جب تو اپنے اوپر دین کو لاگو کرے گا، جب تو اپنے اوپر شریعت کا نفاذ کرے گا، جب تیرے من سے میل کچیل رخصت ہو جائے گی. مثالی مسلمان بننا. ایک غریب سے آبی تھے، حکیم بن حزام نام تھا. غربت ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے. حضور سے مانگنے آئے، دینے والا ہے سچا. حضور نے عطا فرمایا. پھر آئے رسول پاک نے پھر عطا فرمایا. پھر آئے حضور نے فرمایا میرا پتہ کوئی نہیں، اب میری رخصتی کا وقت ہے، مجھ سے مانگ لے، میرے بعد کسی سے نہ مانگنا، میرے بعد کسی سے. ان کی بیوی کہتی ہے بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے. کسی شخص سے سوال ہے. ایک دن حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ بھوک بڑی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیمار ہیں. کچھ پیسے لے کے جناب عمر دینے چلے گئے تو حضرت حکیم بن حزام کہنے لگے عمر کیوں آیا ہے تو کہا رسول پاک نے فرمایا ہے کہ تنگ دستوں کا خیال رکھو. حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تو رو پڑے. کہنے لگے جس نبی کے حکم پہ عمل کر کے تو آیا ہے نا، پیسے واپس لے جا. اسی نبی کی بات مان کے میں بھی کسی سے کبھی کوئی چیز وصول نہیں کروں گا. میں خوددار وقت گزاروں گا، عزت کی طرح زندگی گزاروں گا. مثالی مومن بن کے رکھ میرے عزیزوں. صبر، حوصلہ، تحمل. تھوڑا بھوک کاٹنے کا کوئی بات نہیں. سامنے والے کا رنگ لال ہے تو کوئی نہیں، اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. آپ کو جیسی اللہ نے دے دیا ہے رنگت اسی پہ اکتفا کرے. سامنے والے کو اگر اللہ نے کار دے دیا ہے تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے. کیوں آپ کار کٹھی کرنے کے لیے غلط حرکتیں کرتے ہیں؟ صبر کر جاؤ، غربت پہ اطمینان کر جاؤ، ذرا رکو، ٹھہرو، اختیار کرو نبی پاک کا طرز زندگی. ذرا کفایت شعاری سے کام لو. مثالی مسلمان بنو. مثالی مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہہ دے وہ مان جائے، جو مصطفیٰ کا فرمان ہو وہ. پھر دوبارہ کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بوڑھے آدمی ہے، رسول پاک نے فرمایا کبھی کسی سے سوال نہ کرنا. بوڑھے ہو گئے، ایک دن گھوڑے پہ جا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر
انہوں نے درہ پکڑا ہے گھوڑا دوڑانے کے لیے. درہ گھوڑا کے اوپر بیٹھے تھے, درہ نیچے گر گیا. بوڑھے آدمی ہیں, اترے نیچے, درہ اٹھایا, پھر گھوڑے پہ بیٹھے. ایک شخص کہنے لگا حضرت جی میں پاس کھڑا تھا, مجھے کہہ دیتے, اتنے بوڑھے ہیں آپ سے چڑھا بھی نہیں جا رہا دوبارہ. فرمانے لگے چڑھنے میں تو دقت ہوئی ہے پر دل کو بڑا سکون ملا ہے. کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا نیچے اتر کے درہ نہیں اٹھایا, میں نے رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا. میں بڑھاپا نہیں دیکھوں گا, بڑھاپا نہیں دیکھوں گا, مثالی امتی بننے کی کوشش کروں گا. میرے عزیزو یاد رکھو, کام مشکل ہے, وقت کٹھن ہے, حالات ذرا جبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جب اللہ نے کسی کو بلانا ہوتا ہے اس کے گرد دائرے بھی تنگ کرتا ہے, اس کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے, اس کو امتحان آزمائشوں اور دقتوں میں بھی اللہ مبتلا کرتا ہے کہ پھر یہ مثالی کردار دیتا ہے کہ نہیں دیتا. میرے عزیزو یاد رکھو, صحابہ کا کردار مثالی ہو. سخت غصے کے موقع پر بھی وہ شریعت کو دیکھتے تھے. اللہ رسول کا فرمان, حضرت خبیب بن زید دھوکے کے ساتھ گرفتار کیا کافروں نے, مکے لائے. حارث نامی ایک شخص تھا, اس کو حضرت خبیب بن زید نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اس کے بیٹے نے خرید لیا, دھوکے سے اس نے منگوایا, پھر جو لے کے آیا تھا اس کو بڑے پیسے دے کے حضرت خبیب بن زید کو خریدا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں نے گزارش کی تھی آپ سے, بھول تو نہیں گئے؟ یاد ہے نہیں یاد؟ یاد ہے. دعا گلا دے دھیان آنا کرو, ایک گل تے ہاں کرو نا. گرمی لگتی ہے جی؟ مجھے لگتی ہے نا, تو پہ پوچھنا. یاد ہے جو میں بات عرض کر رہا تھا؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ میرے جیسے خطیب کے لیے جو ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں نا, سادی سادی بات کریں, ان کے لیے قوم کو جگانا بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ ذرا جاگتے رہیں گے تو میں بھی حوصلے میں رہوں گا, آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. آپ سوئے نہیں, اللہ آپ کی خیر کرے. میں نے بندے دیکھ لیے ہیں جو پہلے اندر حال میں سو رہے ہیں, اگلے جمعے چھاتے پاواں گے تو انشاءاللہ. تو جڑے حال ہی سوندے تو اتنے بیا جے, تاکہ تہاڈے ول ویکھ کے مینوں تے نہ نیند آوے. ڈرائیور کے ساتھ جو بیٹھے اس کو تو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے. پوچھ لیں, ایک دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے, اگر مجھے کبھی فرینڈ پہ بیٹھنے کا موقع ملے تو میں کو نہیں سویا کرتا, چاہے کئی دنوں کی نیند ہو. تو آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے تو نیند پوری نہ کریں آپ لوگ. اچھا درود پاک پڑھیں ایک بار. حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا, دھوکے سے گرفتار کیا, اور لا کے نا حارث کے بیٹے نے بدلہ لینا چاہتا ہے باپ کا, لا کے تو گھر میں باندھ دیا. ان کے پیروں کے اندر اس نے زنجیریں ڈال دی, سنگل ڈال دیے, زور سے باندھ دیا. ہفتہ ہو گیا بندھے ہوئے. آپ ابن حارث سے کہنے لگے اس طرح چاہیے, میرا ایک نو بڑھ گیا ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا. اس نے اس طرح دے دیا. اب ایک کمرے میں آپ بندے ہوئے تھے, پیچھے ایک کوٹھڑی میں کمرہ تھا, حارث اس طرح دے کے چلا گیا. اس کی چھوٹی سی بیٹی کھیلتی 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 اس کمرے میں چلی گئی. حارث گھر میں, ابن حارث گھر میں نہیں ہے. اس نے پروگرام بنایا کہ فلاں دن لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دن میں معاذ اللہ ان کو لے جا کے چوک میں قتل کروں گا اور کہوں گا میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. بیٹی کھیلتی کھیلتی آ گئی, اس طرح صحابی کے ہاتھ میں ہے. اب بچی آئی, صحابی سے باتیں کرنے لگی. بچی چھوٹی سی معصوم بچی 2, 2.5, 4, 3 سال کی, صحابی نے گود میں بٹھا لیا. گود میں بچی کو بٹھا کے نا آگے سے ہاتھ کر کے وہ اپنا ناخن ٹھیک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچی سے باتیں کر رہے ہیں. ابن حارث کی بیوی حضور کے صحابی کو دیکھا, ہاتھ میں اس طرح میری بیٹی, قیدی, مجرم, ہائے مار دے گا, شور مچانے لگی. اس کا خیال تھا یا یرغمال بنا کے, قیدی بنا کے کہے گا کہ مجھے آزاد کرو, یا میری بیٹی کو قتل کر دے گا. اور اکثر جو مجرم ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے, سامنے والے کو کوئی ایسی اذیت دے تاکہ وہ جلدی ہمیں قتل کر دے, تکلیف سے بچے. عربیوں میں یہ رواج پایا جاتا. بی بی چلائی, کوئی ابن حارث کو بلاؤ, میری بیٹی مرنے والی ہے. خبیب بن زید اندر سے پکارے, کہنے لگی بی بی تڑپ نہ. بچی کو کہا بیٹے جا تیری اماں بلا رہی ہے. بیٹی دوڑی گئی ماں کے پاس. خبیب بن زید کے پاس آ کے بی بی کھڑی ہو گئی, کہنے لگی آپ نے بچی کو چھوڑ دیا, ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. آپ فرمانے لگے بالکل نہیں ہو سکتا. اس وقت جب تک بندہ کافر ہوتا ہے, جب محمد کا غلام بن جاتا ہے پھر بڑا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب رسول اللہ کا دامن تھام لیتا ہے پھر بڑا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہمیں صرف حضور کے فرمان یاد آتے ہیں اور کچھ یاد نہیں آتا. کہنے لگی تو نے کیا کیا ہے؟
کہا میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹی دشمن کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹی کافر کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی منافق کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے۔ کہا میں نے دیکھا ہے میرا نبی تو کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی چادریں ڈال دیا کرتا ہے، میں بیٹی کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ تو نے غلط سوچا ہے۔ حارث کی بیوی وہ کہتی ہے تلوار لے کے بدر میں آئے تھے، میں اس وقت ان سے متاثر نہ ہو سکی، لیکن آج عجیب ماجرا ہے، ابن حارث گھر میں نہیں تھا، میں سارا دن انتظار کرتی رہی، رات کو آیا تو میں نے کہا ساری زندگی تیرے گھر میں وقت گزارا ہے، مطالبہ کوئی نہیں کیا، ایک نیکی کر، اس قیدی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے باپ کا قاتل ہے، کہنے لگی تیرے باپ کا قاتل ہے پھر بھی چھوڑ دے، چھوڑ دے، ایک ہی بات کرتی ہوں، چھوڑ دے۔ ابن حارث کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگی دیکھ پھر انقلاب کی بات دیکھ، ایک مثالی مسلمان قیدی بن کے میرے گھر میں آیا ہے اور مجھے اس نے مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی بنا دیا ہے، تو اگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تو نہ چھوڑ، مجھے ضرور چھوڑ دے، اس لیے کہ اس نے میری بیٹی سے پیار کیا ہے اور اس کی ادا دیکھ کے میں محمد کی غلام بن گئی ہوں، میں رسول اللہ کی غلام بن گئی ہوں۔ مثالی مسلمان کے مثالی کردار میں قیدی بن کے آیا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ قیدی بن کے آیا تھا، مجھے اس نے قیدی بنا دیا ہے، میں تو کلمہ ابن حارث کہتا ہے بندہ میں نے قتل کر دیا، لیکن وہ جاتے جاتے میرا سارا قبیلہ مسلمان کر گیا، میرا سارا سسرال کا خاندان مسلمان۔ میرے عزیزو، مسلمان قیدی بن کے جاتے تھے تو مثالی، اور کسی کو قیدی بناتے تھے تو مالک مثالی بنتے تھے۔ حضرت وہب بن عمیر نہ وہب بن قابوس فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں قیدی ہوا، اور جس صحابی کے گھر میں میں قیدی تھا نا، میں تلوار لے کے، مجھے بڑا غصہ تھا، قیدی ہو گئے، ان کے گھر میں قیدی تھا، تو پتہ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھ آج گھر میں روٹی تھوڑی ہے، بچوں کو بھوکا سلا دے، میں بھی بھوکا سو جاتا ہوں لیکن قیدی کو روٹی ضرور دینا، اس قیدی کو روٹی ضرور دینا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا قیدیوں سے حسن سلوک کرنا۔ حضرت وہب بن قابوس فرماتے ہیں بچوں کو سلا کے، بیوی کو سلا کے، جب مصطفیٰ کے وہ صحابی روٹی لے کے آئے اور انہوں نے روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے پلیٹ میں بکھیرے اور کہنے لگے کھانا کھا لے، فرماتے ہیں لقمہ میرے اندر جاتا تھا اور شرم سے مجھے پسینہ آتا تھا، میں بولا نہ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قید سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، بولا کوئی نہ، اپنے بیٹے سے فدیہ منگایا، میرا بیٹا پیسے لے کے آیا، جتنے حضور نے مقرر فرمائے تھے فدیہ دیا، آزادی ہوئی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی چلیں مکے چلے، تو میں نے کہا بیٹا چلنے کا وقت گزر چکا ہے، اب نہیں جانا، اب تو یہی رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، قیدی رہے آپ کتنے دن؟ فرمایا بیٹا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، انہوں نے مجھے رکھا تھا قیدی بنا کے، تھوڑے دن گزرے ہیں تو میں محمد کی زلفوں کا قیدی بن گیا۔ یہ مثالی مسلمان، ان کا کردار مثالی، گفتار مثالی، جو کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان کے دل نرم، روح نرم، مزاج پاکیزہ، ہر بات میں حضور کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام ہے ربیعہ بن اسلمی، ان کے گھر میں کام کاج کرتا ہے، ان کے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے۔ ایک دن اس نے کوئی کام نہ کیا تو ابو بکر صدیق نے ڈانٹ دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوکر کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے کہ یار معاف کر دے۔ کہنے لگا حضرت جی چھوڑے، آپ نے ٹھیک کیا ہے، میری غلطی۔ تو میں نہیں، تو کہہ میں نے معاف کیا۔ کہنے لگا میں تو نہیں کہوں گا۔ ابو بکر صدیق بارگاہ نبوی میں کہا سونیا میں مثالی غلام بننا چاہتا ہوں، ایک آدمی کا دل توڑ بیٹھا ہوں، آپ مہربانی کریں اسے کہے مجھے معاف کر دے۔ حضرت ربیعہ بن اسلمی فرماتے ہیں میں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مثالی مسلمان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم تقریروں سے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، بحثوں سے، مناظروں سے، مجادلوں سے، تحریروں سے، ہم گفتگو کر کر کے لوگوں کو تو کردار اپنا مسلمانوں جیسا، تو طرز زندگی اختیار کر مسلمانوں جیسا۔ دیکھ کافر شرمندہ ہوگا اپنے کردار سے جب وہ تیرے ساتھ کردار۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کردار مثالی اپناتے تھے،
مزاج مثالی اپناتے تھے، لوگ جھک جاتے تھے دین کی طرف، لوٹ آتے تھے. میرا تیرا کردار ٹھیک نہیں رہا، ٹٹولتے زندگی گزر گئی. کبھی اس کو ٹٹولا، یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، اس نے بھی یوں کیا، اس نے بھی. کسی کی کوتاہی آئی تو مزے لے لے کے گفتگو کی، رونق لگائی. چار بندے پتہ ہے آج کیا ہوا، فلاں کا پتہ کیا حال ہوا، فلاں کا. تو ساری زندگی سامنے والے کو ٹٹولتا رہے گا یا اپنے اندر سے بھی ہیرا نکالے گا؟ کچھ اپنے اوپر محنت کر. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے لوہا گرم کر دیا ہے، لوہا گرم کر دیا ہے. اب اس لوہے کو ڈھال لے، موڑ لے دین کی طرف، آسانی سے مڑ جائے گا. نماز کی طرف موڑ لے، آسانی سے مڑ جائے گا. مثالی مسلمان بن جا. رمضان میں داڑھی رکھنا آسان ہے، رمضان میں توبہ آسان ہے، رمضان میں لوٹ آنا آسان ہے، رمضان المبارک میں اپنے آپ پہ محنت کرنا آسان ہے. لوٹ آ، باز آ جا، مثالی غلام بن جا، مثالی مسلمان بن جا. ایک قاتل تھا، کوفے کی گلیوں میں لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا. ایک یہودی، بڑا اسے نفرت ہو گئی مسلمانوں سے. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ نفرت ہو گئی، جو مسلمان ملتا قتل کر دیتا. کوفے کی گلیاں خون سے بھر دی اس نے. حضرت قاضی شرح کا زمانہ، قاضی صاحب نے بڑے لوگ دوڑائے، قاتل کو پکڑو. قاتل گرفتار نہیں ہوتا. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب اپنے بستر پہ سوئے، بوڑھے آدمی ہیں، آرام کے لیے سو گئے، بستر پہ سوئے. اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے. دروازے پہ زوردار دستک ہوئی. قاضی شرح رحمت اللہ علیہ اٹھے، دروازہ کھولا. ایک آدمی گھبرایا ہوا کھڑا ہے. کہنے لگا مجھے ایک رات کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ ایک رات کے لیے؟ آپ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، ایک رات کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، مل جائے گی پناہ. میرا وعدہ ہے صبح تک کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، تو میری پناہ میں ہے. اور مومن کا وعدہ ہے، مسلم کا وعدہ ہے. قاضی صاحب پچھلے کمرے میں لے گئے، لے جا کے بند کر دیا. سحری کا وقت ہوا. قاضی صاحب پچھلے کمرے میں حویلی میں لے جا کے بند کیا. قاضی صاحب ناشتہ لے کے آئے. کہنے لگے ناشتہ لے لے اور جا، نکل جا سحری ہونے سے، فجر ہونے سے پہلے پہلے، میرا تیرا رات کا وعدہ تھا. وہ کہنے لگا جناب بزرگوں، ساری رات آپ کے گھر میں شور کیا ہوتا رہا؟ قاضی صاحب کہنے لگے تو بتا، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا فلاں چوک پہ ایک آدمی مجھ سے قتل ہو گیا تھا. تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، تو ناشتہ کر اور نکل جا. کہنے لگا آپ کے گھر میں ساری رات شور رہا. تو قاضی صاحب فرمانے لگے چھوڑ اس بات کو، جو بھی شور تھا تو نکل جا. کہنے لگا حضرت جی مجھے بتلائیے کیا شور تھا؟ قاضی صاحب فرمانے لگے وہ جو چوک پہ تو نے بندہ قتل کیا وہ اسی بابے کا بیٹا تھا. اس بوڑھے کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، بڑھاپے کا ایک ہی سہارا تھا. مجھے امید تھی کہ وہ 3 کندھے ادھار لے کے مجھے قبر تک لے جائے گا، میں اس کے کندھوں پہ سواری دے کے قبر تک جاؤں گا. لیکن مجھے بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ گئی ہے. باپ کی میت اٹھانی آسان ہوتی ہے لیکن بیٹے کی میت اٹھانی بڑی مشکل ہے. وہ جو چوک پہ تو نے گھر اجاڑا ہے وہ اسی غریب کا اجاڑا ہے. وہ جو چوک اور چوراہے پہ تو نے قتل کیا ہے تو یہ بابا ہے جس کا سارا زندگی کا حسن تباہ ہو گیا ہے. وہ کافر یہودی قاضی صاحب سے کہنے لگا میں قاتل ہوں اور آپ فرمانے لگے میں قاضی ہوں، چیف جسٹس ہوں کوفے کا. کہا پھر آپ مجھے جانے کو کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی بیٹا اور اس کا قاتل سامنے موجود ہے، جانے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو بیٹے کا خیال نہیں؟ تو قاضی صاحب رو پڑے. کہنے لگے کیا کروں، جب سے محمد کا کلمہ پڑا ہے صرف اسی کا خیال رہتا ہے، مجھے سارے خیال بھول گئے ہیں. اے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گیا. فرمایا میں جب سے کلمہ پڑھ لیا ہے بس حضور کی سنت اور شریعت کا خیال ہے، باقی سارے خیال نکل گئے. جوان بیٹے کی تڑپتی لاش دیکھوں یا حضور کا یہ فرمان دیکھوں کہ جب وعدہ کر لو تو پورا کرو، جب پناہ دے لو تو پھر پوری کرو. فرمایا جا چلا جا، جا سویرے فوجیں نکلیں گی، سپاہی دوڑیں گے، تجھے ڈھونڈیں گے، تو مل گیا تو کیس لگے گا، تجھے سزا ہوگی، پھانسی ہو گئی تو ٹھیک ہے. آج تو میرا مہمان ہے، مجھے سب سے زیادہ مصطفیٰ کے فرمان کا خیال ہے. وہ کہنے لگا حضرت جی پھانسی والے تو بعد میں ماریں گے، آپ کی بات نے پہلے مار دیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں. میں مومنوں کو قتل کرتا تھا
مجھے بڑی نفرت تھی، آپ کے کردار نے یہودی کا دل قتل کر دیا ہے، آپ کے پاس قتل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھائیں، اگر تو پھانسی ہو گئی تو خوشی سے گلے سے لگاؤں گا، اور اگر زندہ رہا تو جب تک زندگی رہے گی آپ کے بیٹے سے بڑھ کے آپ کی نوکری کروں گا۔ آپ مہربان میرے عزیز مثالی مسلمان بن دیکھ، دین بڑا پریشان ہے۔ آپ ٹھنڈی مسجد میں بیٹھ کے تراویح پڑھتے ہیں، یارو آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے جمعہ پڑھتے ہیں، قسم خدا کی عراق پہ آج بھی بم گرتا ہے اور وہ گولیوں کی برسات میں جمعے پڑھتے ہیں، کشمیر کی بچیاں ابھی تک روتی ہیں، درد رخصت ہو گئے ہمارے سینوں سے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے سوتے ہیں، ہمیں کیا، ہماری بیٹی تو آرام کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز جب سے تو اپنا کردار چھوڑ گیا ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ امریکہ کی جیلوں میں مسلمانوں کی بچیاں کس طرح زندگی وہ جانوروں کی طرح جی رہی ہیں، تو آرام سے سوتا ہے، شاید تجھے پتہ نہیں افغانستان کا مسلمان روز رات کو رو کے سوتا ہے اور کہتا ہے خدایا ہماری سزا یہ تھی کہ ہم نے صحیح طور پہ تیری اطاعت نہ کی، تو نے کفر مسلط کر دیا۔ عزیزو جاگنے کا وقت آ گیا ہے، کردار اپنانے کا وقت آ گیا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہم نے بڑے جنازے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ اولاد کے لیے روتے ہو تو اولاد تھوڑے دن ہی نام لیتی ہے، رشتہ دار مرید شاگرد بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ سے یاری لگاؤ، مثالی مسلمان بنو، کچھ دین کے لیے کر جاؤ، کچھ دین کے لیے دے جاؤ، کچھ دین کی خدمت کر جاؤ، کچھ کردار اپنا جاؤ، کچھ لوگوں کو نمازی بنا جاؤ، کچھ لوگوں کو رسول اللہ کا درود جاری کرا جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا جاؤ، اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرا جاؤ، نبی پاک کے دین میں اپنا حصہ ڈال جاؤ، تمہیں بقا مل جائے گی، تمہیں زندگی مل جائے گی، حیات جاویدانی مل جائے گی۔ مثالی کردار اپناؤ۔ ہم کوئی مسلمان حکمرانوں کو دیکھ کے ہم پہ اعتراض نہ کرے، یہ لٹیرے ہیں تو کیا ہوا، یہ ڈاکو ہے تو کیا ہوا، ہمارے کردار میں سکم ہے تو کیا ہوا۔ ہمارے لیڈر کا نام محمود غزنوی ہے، ہمارے لیڈر کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارے لیڈر کا نام عمر بن عبد العزیز ہے، ہمارے لیڈر کا نام حسین ابن علی ہے، ہمارے لیڈر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم تو عثمان غنی کے نوکر ہیں، فاروق اعظم کے غلام ہیں، ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑا نہ رکھنے والے ہیں۔ کردار اپنانے کا وقت ہے۔ دوستو رمضان کے جمعے میں دین کا ایک نوکر ہوں اور خالصتاً فقط نوکر ہوں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں درد کے ساتھ، میں روز ایک گزارش آپ سے کرتا جا رہا ہوں، ایک گزارش۔ عزیزو بڑی پریشانی ہے اسلام کو، اس طرح گھر میں روٹی نہ ہو تو باپ پریشان ہوتا ہے، جب دین کو پریشانی ہوتی ہے تو گنبد میں میرے مصطفیٰ پریشان ہوتے، رسول اللہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ عزیزو کردار کو سنبھالو، گفتار کو سنبھالو۔ رمضان کے چوتھے جمعے میں توبہ نہ کرو، پہلے جمعے میں توبہ کرو، اپنے کردار پہ محنت کرو، جڑ جاؤ مسجد کے ساتھ، دل لگاؤ قرآن کے ساتھ۔ آج سے ابھی سے اپنی یہ شغل کی زندگی چھوڑ دو، اپنا یہ روزمرہ بس اٹھنا اور کچھ دیر مذاق کرنا یاروں سے، کچھ دیر ٹی وی پہ بیٹھنا، کچھ دیر اپنے من کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، ادھر کی ادھر کی ہانکنا چھوڑو۔ آج سے اپنے اوپر محنت کرو اور یہ تصور جماؤ کہ میں پیغامبر ہوں دین کا، میں نمائندہ ہوں نبی پاک کا۔ رسول اللہ کے نمائندے بن کے زندگی گزارو گے تو کردار سنورے گا، گفتار سمجھے گی، طرز زندگی سنورے گی۔ آج ایک گزارش ہے میری آپ سے کہ آج آپ نے شام تک اپنا حساب رکھنا ہے۔ حساب نہیں رکھتا بندہ کہ آج کیا آیا، کیا آمدن ہوئی اور کتنا نقصان ہوا، خیال کرتا ہے نا کتنی لاگت تھی، آج کیا کمایا کیا۔ آج شام تک حساب رکھنا ہے کہ میں نے مثالی مسلمان بننے کے لیے کتنی کوشش کی۔ بیٹا بننے کی کوشش کرتے ہو، بھائی مرید شاگرد نمازی، آج کوشش کرنی ہے، شام تک صرف محنت کر کے دیکھنی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں دل سے کہ اگر ہم سب مل کے محنت کریں گے نا، اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے شام تک۔ جتنے برے کام ہم روزمرہ کرتے ہیں آج شام تک کسی کو دہرانا نہیں۔
جو ٹی وی پہ کسی بی بی سے خبریں بھی سنتا ہے آج شام تک وہ خبریں بھی نہ سنے. گزارش کر رہا ہوں، وعدہ نہیں لے رہا، شام تک سمیٹنا ہے اپنے آپ کو. آج کا دن اپنے اوپر محنت کرنی ہے. پھر اگر رزلٹ شام کو ٹھیک نکلا، ہم سمجھے کہ نہیں، ہم سمجھنے کے قابل ہیں، ہم کوشش کریں تو ہم اپنا آپ سنبھال سکتے ہیں، پھر ایک دوسری خوراک کل لے لینا، پھر کچھ تھوڑی سی خوراک پرسوں استعمال کرنا. امید ہے کہ رمضان جاتے جاتے ہم پہ اپنی رحمتیں اور اپنا فضل فرما ہی جائے گا.